السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ماقبل کی ویڈیو میں جو غدیر خم کی پارٹ 1 ہم نے جو بنایا ہے، اس کے اندر آخر میں ہم نے بات یہاں پہ پوسٹ پون کی تھی کہ حضرت امام حسن بصری سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھایا امامت کے لیے، اور اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روز کی نمازیں اور بقول بعض فقہا کے 17 نمازیں آپ نے پڑھائی تھی۔ سامعین کرام، امامت ابو بکر یہ کوئی معمولی امامت نہ تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصرار، خصوصاً عین وصال کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امام بنایا۔ تو سامعین کرام، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تفویض خلافت ہے، یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تفویض خلافت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں مرض الموت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امام بنایا، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں 3 روز کی نمازیں یا 17 نمازوں کی امامت کرائی۔ تو سامعین کرام، یہ اس وقت جبکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم موجود تھے، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی۔ اور سامعین کرام، یہ تفویض خلافت تھا، یعنی یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امامت کے لیے جگہ دینا، امام بنانا، تو اس کو خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ماقبل میں آپ نے سنا ہے کہ قدم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو مقدم کیا ہے، پھر کوئی شخص آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو سامعین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلیفہ اول ہونے پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی تسلیم کیا ہے۔ مزید اس جگہ پر یہ چیز سماعت کریں کہ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے باہمی گفتگو، باہمی مکالمے سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حدیث خم غدیر کو اپنی خلافت کے لیے سند نہیں سمجھتے تھے، جو یوں کہتے ہیں کہ حدیث خم غدیر کو اپنے سامنے اپنے پس منظر رکھ کے یوں کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خم غدیر میں خلافت دی۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے، بلکہ حقیقت یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بلندی، عظمت، تکریم بیان کرنا ہے۔ ان روایت مصدقہ اور امور مذکورہ بالا سے اس بات کا قوی امکان ظاہر ہوتا ہے، مطالبہ قرطاس اور سامان کتابت، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن صدیق اکبر سے یہ کہا تھا کہ سامان کتابت لے کر آئے، تو مطالبہ قرطاس اور سامان کتابت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے سند لکھنے کو تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالبہ قرطاس اور سامان کتابت منگوانا، یہ اس بات پر دال ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامان کتابت جو منگایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ مشکات المصابیح، مشکات شریف، بابو فی مناقب ابو بکر میں یہ حدیث مذکور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو کہ زوجہ نبی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ ان سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پانے کو تھے، اس وقت آپ جب بیمار تھے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر اور اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن کو بلا لاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر اور اپنے بھائی عبدالرحمن کو بلا لو تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ پھر آگے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ آرزو کرنے والا آرزو کرے اور کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، میرے سوا کوئی خلافت کا مستحق نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ آرزو کرنے والا آرزو کرے اور کہنے والا یہ کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، میرے سوا کوئی خلافت کا مستحق نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو ابو بکر کے سوا کوئی منظور نہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ آرزو کرنے والا آرزو کرے یا کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، میرے سوا کوئی خلافت کا مستحق نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو
ابو بکر کے سوا کوئی منظور نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو ابو بکر کے سوا کوئی منظور نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے آخری ایام میں فرمایا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو ابو بکر کے سوا کوئی منظور نہیں۔ اس سے ماقبل میں گزرا کہ کہنے والا کہے کہ خلافت کا مستحق میں ہوں، تو سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مومنین اور اللہ تعالیٰ کی خود ذات، یہ تمام کے تمام کو یہ منظور ہے کہ خلیفہ اول نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول جو بنے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بنے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے، ماقبل کی حدیث سے، مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے اور عبد الرحمن کی بہن ہے، تو سامعین کرام، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے باپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے، مومنین نے اور رب تعالیٰ کے محبوب کو یہی منظور ہے کہ خلیفہ اول جو بنے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو سامعین کرام، آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تمام تک یہ باتیں پہنچائی جائے، جو کہ ہمارے قوم کے اندر جو کچھ ناقص العقل ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ عید غدیر منانا جائز ہے، بلکہ اس کا ماصل یہ ہے کہ عید غدیر منا کر یہ لوگ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر شک کرتے ہیں، شک نہیں بلکہ ان کو یہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اول خلیفہ نہیں مانتے اور نہ ہی ثانی خلیفہ مانتے ہیں، نہ ثالث، بلکہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو مانتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ان کو بتایا جائے کہ اول خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب کی ذات ہے، اور خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان کی ذات ہے، اور خلیفہ رابع حضرت علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ تو سامعین کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار ہمارے سر کے تاج ہیں، کسی کے شان میں گستاخی نہ کریں۔ شریعت نے ہمیں عید غدیر کی اجازت نہ دی، بلکہ ہمارا ہر فعل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، تب جا کر ہم کسی چیز کو مناتے ہیں، کسی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، چلو مانتے ہیں کہ یہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں، کس وجہ سے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے۔ یہ تو مسند ولایت اور مسند خلافت کا عہدہ ہے، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس سے یہ کم ہے کیا؟ سامعین کرام، کیا اعلان نبوت اعلان ولایت سے کم ہے کیا کہ جس کے باعث پوری دنیا کو بنایا گیا؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات موجود نہ ہوتے تو فرمایا گیا لولا لما خلقت الافلاک، کہ میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، بلکہ رب تعالی نے یہاں تک فرمایا کہ لولا لما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر مجھے تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہے محبوب تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار تک نہ کرتا۔ تو سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اس سے بڑھ کر کون سی خوشی ہے؟ لیکن سامعین کرام، یہاں الحاصل یہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہمارے سر کے تاج ہے، خلفائے راشدین ہمارے سر کے تاج ہے، اور اصل وے جو ہے فضیلت ایسی بیان کرو کہ کسی کے شان میں گستاخی نہ ہو۔ یہ شریعت کا یہ معمول ہے کہ فضیلت کسی شخص کی، کسی نبی کی ایسی بیان کرو کہ دوسرے کسی نبی کی یا دوسرے کسی شخص کی فضیلت میں توہین نہ ہو۔ اور ہاں، عطرت پاک کی تعظیم کرنا بھی ہم پر واجب ہے اور اسی پر دار و مدار ہے۔ سامعین کرام، تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضرت علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ہمارے سر کے تاج ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، لہذا عوام میں یہ چیز بتائی جائے کہ غلط راہ روی کے شکار نہ ہو۔
جو چیزیں غلط ہیں اسے ایکسیپٹ نہ کریں، اسے اگنور کریں، کیونکہ یہ شیعوں رافضیوں کا یہ چڑھایا بڑھایا دین ہے کہ ان لوگوں نے یہ اپنی طرف سے گڑھ کر اس چیز کو رائج کیا ہے، نہ کہ اس چیز کا ثبوت احادیث کریمہ میں ہے، نہ ہی کسی تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اگر سامعین کرام اگر یہ عید غدیر منانا جائز ہوتا تو شیخ الاولیاء، تمام اولیاء کے سردار، حسنی حسینی سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی ان کی فضیلت جانتا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے بڑھ کر کوئی ان کی فضیلت جانتا ہے؟ تو سامعین کرام یہ جو ماقبل کی چیزیں میں نے جو بتائی گئی، پیر مہر علی شاہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے تاکہ آپ تمام کو سمجھ میں آئے، لہٰذا تمام کے تمام اطرت پاک ہو، خلفائے راشدین ہو، یہ تمام کے تمام ہمارے سر کے تاج ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ سوم ہے، ان کی خلافت میں کوئی شک نہیں، اور خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب ہے، خلیفہ رابع حضرت علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ تمام کا پاس رکھے، تمام کی عزت کا لحاظ کرے، اور تمام کی تعظیم تم پر واجب ہے، کیونکہ اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔